اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طباعی سرکار نرخ بالا کن، یہ ہماری آج کی نشست نمبر 157 یعنی 157 کا موضوع ہے۔ اس پر میں سب سے پہلے اپنے سامعین و ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے مجبوراً آج پھر سیاسی مسئلے کو اپنی گفتگو کا موضوع بنانا پڑا۔ آج کے اخبار میں شہ سرخی کے ساتھ جب یہ بتایا گیا قوم کو کہ ہم نے پیٹرول کے نرخ بڑھا دیے ہیں، پیٹرول سے مراد پیٹرولیم مصنوعات جس میں مٹی کا تیل اور ہائی آکٹین اور کیا کیا ہوتے ہیں، ان سب پر ہم نے قیمتیں بڑھائی ہیں، اور قیمتیں بھی معمولی نہیں، اسے ہوش ربا اضافہ کہتے ہیں اس کو۔ اتنی قیمتیں بڑھانا ظلم کی انتہا ہے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آنے والی حکومت جو یہ دعویٰ لے کر آئی کہ بہت بڑی فلاحی ریاست ہم قائم کرنے والے ہیں، 3 سال کے بعد اب تک اس بات پر قابو نہیں پا سکیں کہ پیٹرول ہی کے نرخ کم کر دیں یا برقرار رکھیں۔ تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی بنیاد پر میں اپنی پچھلی نشست کا ایک حصہ ذرا سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کے لوگوں نے مختلف نام اور القاب رکھے ہیں، خطابات رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک تھا نیازی سرکار، دوسرا تھا تبدیلی سرکار، تیسرا تھا موذی سرکار، یہ میری ایجاد ہے، اور اس کے بعد آیا ایک اور تباہی سرکار۔ اور یہ تباہی سرکار دراصل پیٹرول کے نرخوں میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے لوگوں کو مجبوراً کہنا پڑا کہ اب تو ہم تباہی کی آخری منزل کی طرف جا رہے ہیں، تباہی کے گڑھے میں ہمیں گرایا جا رہا ہے۔ تو یہ تباہی سرکار اس ملک کا، اس قوم کا کیا حشر کر کے جائے گی کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اس کو بعض لوگ نائل، نالائق اور اندھی بہری سرکار بھی کہتے ہیں۔ نام تو اتنے رکھے ہیں، اس سے پہلے اتنی حکومتیں اتنی بدعنوان، بے ایمان، لٹیری آئی ہیں اس ملک میں، لیکن اتنے نام کسی نے نہیں دیے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کے اپنے اپنے عہد حکومت میں کسی حد تک مہنگائی، کسی حد تک بدعنوانی، کسی حد تک سمجھ لیں بد امنی، یہ سارے مسائل ہر دور میں رہے ہیں، لیکن ان کے دور میں تو انتہا تک پہنچ گئے ہیں، اس لیے اب انہیں تباہی سرکار کا نام دیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو کمی کی گئی ہے اور جو اضافہ کیا گیا، تباہ کن اضافہ کیا گیا ہے، تو کمی کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ یہ فرماتے ہیں حکومت کے جو کیا کہنا جی ڈھول جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اوگرا نے تو سفارش کی تھی بہت زیادہ اس کی قیمت بڑھانے کی، 11 کچھ انہوں نے بتایا تھا، ہاں 11 روپے 40 پیسے اضافے کی اوگرا نے سفارش کی تھی۔ تو ہم نے تو عوام کے مفاد میں اس کو صرف 5 روپے 40 پیسے اضافہ کیا ہے، تو یہ احسان جتا رہے ہیں عوام پر۔ اب اوگرا کون ہے؟ انہی کا اپنا ادارہ ہے، وہ کہتے تھے جی 40 روپے بڑھائیں آپ کہتے نہیں، ہمیں عوام کی بڑی دل میں درد ہے ہمارے، تو کیوں نہ ہم اس کو بس 5 روپے بڑھاتے ہیں، ہم احسان کر رہے ہیں قوم پر کہ آپ سے ہم زیادہ نہیں لیں گے، سارا اضافی بوجھ حکومت برداشت کرے گی۔ کون سی حکومت، کیسی حکومت، کون لوگ ہیں جو حکومت کر رہے ہیں؟ ان کی اپنی زندگیاں جا کر دیکھ لیجئے، ایک ایک آدمی اربوں اور خربوں روپے کا مالک ہے اس وقت، اور عوام کے لیے ایک پیسہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے حصے کا، جو ناجائز حصے کا، اور کہہ رہے ہیں عوام کے ہمدردی میں ہم جو ہے اس کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں زیادہ نہیں بڑھا رہے ہیں۔ تو اس کو جو تباہی سرکار کہا گیا ہے، یہ صرف عوام کے لیے تباہی سرکار ہے، یہ خواص کے لیے نہیں ہے، ان کو ساری مراعات اور ساری سہولتیں انہیں حاصل ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے تحفظ اور اپنے لیے مراعات حاصل کرنے پر پوری طرح قادر ہیں۔ وہ جب چاہیں اپنے لیے بل پاس کروا کے اور اپنے لیے سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں۔ عوام کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، رو دھو کے رہ جاتے ہیں ہر بار۔ تو اب ان میں کون ہیں شامل؟ خواص، جن کے اوپر نہ قیمتوں کے اضافے کا فرق پڑتا ہے نہ کسی اور مسئلے کا۔ یہ ان میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ ان میں یہ درباری سرکاری تو سارے ہوتے ہی ہیں، لیکن اونچے میناروں والے
جو وہاں سے اوپر سے اشارے کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نوکرشاہی سے وابستہ لوگ بھی ان پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے حاصل کر لیتے ہیں، جتنا اضافہ ہوگا نا اس سے زیادہ وصول کر لیتے ہیں وہ۔ اس کے بعد بیرونی آقاؤں کے جو غلام ہیں ان کی ذات پر کبھی کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کے خاندانوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے قیمتیں آسمان تک پہنچا دیں یہ، کیونکہ یہ وصول کرنا جانتے ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں، طاقت ہے ان کے پاس کہ لوگوں سے چھین کر اپنی جیبیں بھر لیں، اپنے خزانے بھر لیں، اپنی تجوریاں بھر لیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ کا غضب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں عوام کا جھٹکا کر دیا انہوں نے۔ اب یہ عید قرباں آ رہی ہے، اس سے پہلے یہ تحفہ دینا کہ لوگوں کو ذبح کر دیں مہنگائی کی کند چھری سے، یہ توائی سرکاری کر سکتی ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر حیرت ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی احسان جتا رہے ہیں کہ جی بوجھ تو ہم برداشت کریں گے اصل میں، اور وجہ کیا کر رہے ہیں؟ وجہ بتا رہے ہیں کہ صاحب بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، جبکہ دنیا بھر کی خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور آئندہ مزید کم ہونے کا امکان ہے۔ وہاں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، یہ جھوٹ بول کر کہہ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم یہاں اضافہ کر رہے ہیں۔ انتہا درجے کے جھوٹے لوگ ہیں یہ۔ اب دیکھیے ایل پی جی کی قیمت جو ہے، ایل پی جی بھی لیکوڈ گیس ہوتی ہے، یہ گھروں میں عام طور سے یا دکانوں میں سلنڈر کی صورت میں آتی ہے جہاں گیس کی لائنیں نہیں ہوتی، تو اس کی قیمت میں اضافہ کیا ہے 60 روپے فی سلنڈر گھریلو صارفین کے لیے۔ ایک سلنڈر ہوتا ہے اس پر 60 روپے اضافہ کر دیا انہوں نے ایک ہی جھٹکے پہ۔ پھر اس کے بعد جو کمرشل صارفین ہیں، یعنی جو تجارت وغیرہ سے صنعتوں سے وابستہ ہیں، ان کے لیے 225 روپے ایک سلنڈر پہ اضافہ کیا ہے انہوں نے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا ماضی میں کہ اتنی قیمتیں کوئی حکومت بڑھا سکتی ہے، اور کوئی کہنے والا نہیں، اس لیے کہ جن کا ہاتھ ان کے سروں پر ہے وہ اتنے طاقتور ہیں مقامی طور پر بھی اور بین الاقوامی طور پر بھی کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب کہتے ہیں یہ کہ صاحب دیگر ممالک سے اب بھی سستا ہے ہمارا پیٹرول جو ہم نے مہنگا کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جہاں سستا ہے؟ مہنگے والے بھی ہوں گے نا، پاکستان سے زیادہ مہنگے والے، ان کا بھی ذکر کر دیں کہ بھئی بہت مہنگا ہے ان کے یہاں، ان کے یہاں سستا ہے بہت زیادہ، تو ہم بھی سستا کریں۔ مہنگے کا کہہ رہے ہیں باہر کے ملکوں میں بہت مہنگا ہے دوسرے ملکوں میں، اور جہاں سستا ہے اس کا ذکر نہیں کریں گے، چلیے مان لیا کہ وہاں مہنگا ہے، لیکن ذرا وہاں انسانی معاملات تو دیکھیے وہ کس طرح امن و امان قائم کیے ہوئے ہیں، باقی چیزوں پر کنٹرول ہے ان کا، اور ہر چیز میں شائستگی ہے، تہذیب ہے ان کے یہاں۔ ہمارے یہاں تو بدتہذیب، نالائق اور غیر شائستہ لوگ حکمرانی کے اس پر آتے ہیں، عہدوں پر مسلط ہوتے ہیں عوام پر، اور پھر عوام کو لوٹتے ہیں۔ ایک چیز صرف دیکھ لیں، حکمران جماعت دیکھ لیں، اپوزیشن کی کوئی جماعت دیکھ لیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون جو کہلاتی ہے، نواز گروپ، اور تحریک انصاف، یہ تین بڑی جماعتیں اس وقت ہیں۔ ان کے کسی ایک لیڈر پر آپ اشارہ کر دیں کہ یہ غریب آدمی ہے، یہ چلیے 120 گز کے مکان میں رہتا ہے یا 1100 اسکوائر فٹ کے فلیٹ میں رہتا ہے، کوئی ایک آدمی بتا دے۔ پیسہ ہی پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس، گاڑیاں ہیں، لمبی قطاریں ہیں گاڑیوں کی، اور اتنا مال و دولت ہے، اور اس سے یہ عیش کر رہے ہیں۔ بھئی اپنی چیزوں میں سے کم کر کے، مثال کے طور پر میں نام لے لیتا ہوں، چلیے بنی گالا ہے، وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنے جو ضروریات ہیں ان میں 25% کم کر کے بتا دیں، اور اگر یہ سارے لوگ، نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، بلاول بھٹو صاحب ہیں، یہ اگر اپنے جو اخراجات ہیں شاہانہ سے بھی زیادہ ان میں 25% کمی کر دیں اگر یہ، تو عوام کو نہ پیٹرول مہنگا ملے گا، نہ روٹی پانی اور کوئی اور چیز مہنگی ملے گی، ہر چیز خود بخود سستی ہے، اتنا لوٹ کا مال ہے ان کے پاس۔ تو اب دیکھیے آپ کہ پچھلے زمانے میں ایک وقت وہ تھا کہ جب ڈالر جو ہے وہ 120 ڈالر میں ایک بیرل تیل آتا تھا بین الاقوامی مارکیٹ میں، اس وقت پاکستان میں 63 روپے فی لیٹر تھی پیٹرول کی قیمت۔ دوبارہ دوہرا رہا ہوں میں، 160 ڈالر فی بیرل بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمت،
اور پاکستان میں اس وقت 63 روپے فی لیٹر. اب آج دیکھ لیجئے، آج جو ہے ڈالر ہے 60، پیٹرول دنیا میں $60 فی بیرل ہے. وہ $160 فی بیرل تھا، یہ صرف $60 فی بیرل ہے اس وقت بین الاقوامی مارکیٹ میں. اور انہوں نے 118 روپے فی لیٹر قیمت کر دی ہے اس کی پیٹرول کی. تو وہ 163 کے مقابلے میں $120 کے مقابلے 63 روپے، اور یہ $60 کے مقابلے میں 118 روپے. تو وہ ظالم تھے یا یہ ظالم ہے، بتا دیں آپ. اور پھر دعویٰ یہ جی ہمیں تو پرانے اس سے ملا تھا، لٹیرے لوٹ کے بھاگ گئے، ہمیں معیشت بہت مشکل حالات میں ملی ہے اس لیے ہم سب کچھ یہ کر رہے ہیں. بھائی کب تک کریں گے آپ؟ 3 سال ہو گئے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے صلاحیت، 1 منٹ میں سلام کریں قوم کو اور کہیں بھائی ہم جا رہے ہیں، ہمارے بس کا نہیں ہے. 3 سال ہم نے بہت کوشش کر کے دیکھ لی، جان لڑا کے دیکھ لی، ہم نے اپنی ساری چیزیں بیچ دی اور ہم سڑکوں پر آ گئے، بھوک کے مارے ہمارا برا حال ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکے عوام کے لیے، اس لیے معافی چاہتے ہیں اور سلام کر کے ہم جا رہے ہیں. آ جائیں جن کو. تو جو کھانے کمانے والے لوگ تھے، لٹیرے تھے، وہ کھا کما کر بھی عوام کو یعنی 63 روپے فی لیٹر پیٹرول فراہم کر رہے تھے، جبکہ مارکیٹ میں عالمی منڈی میں $160 فی بیرل قیمت تھی. تو یہ اس کو آپ انہوں نے شوکت ترین صاحب نے جب بجٹ پیش کیا، تو جولائی کا مہینہ ہے، ابھی ختم بھی نہیں ہوا، یہ آدھا مہینہ ہوا ہے، اور انہوں نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئندہ نہ قیمتیں بڑھیں گی نہ کوئی منی بجٹ آئے گا. منی بجٹ تو کئی دفعہ آ چکا، کئی چیزوں میں اضافہ کر چکے ہیں یہ. اچھا، ایک دلچسپ بات آپ یہ دیکھیے کہ گندم اور گنے کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے، زبردست پیداوار ہوئی ہے پاکستان میں، سال یہ خود کہہ رہے ہیں. اور گندم اور کہنا چاہیے گنے کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کے اپنے لوگ ہیں کھانے کمانے میں اس میں شامل. تو جب آپ ریکارڈ پیداوار جب ہوتی ہے، خود اصغر صاحب نے فرمایا تھا، ان کے سابق وزیر اعظم اسد عمر نام تھا ان کا، اسد عمر، ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ جی جب سپلائی جب زیادہ ہوتی ہے تو قیمتیں خود بخود کم ہوتی ہیں. تو بھائی جب یہ ریکارڈ پیداوار ہو رہی ہے تو کم از کم گندم اور چینی کی قیمت تو آپ کم کر دیں. وہ بھی آپ کے بس کا نہیں، اس لیے کہ آپ کے لوگ کما رہے ہیں، آپ کے آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں میں تو صاف و شفاف ہوں، میرا دامن بے داغ ہے اور مجھ پر کوئی اسکینڈل نہیں ہے. بھائی اسکینڈل اور کیا ہوگا کہ آپ کے آس پاس والے سارے کما رہے ہیں، اور کوئی ایک آدمی بھی میں کہتا ہوں متوسط سطح پر زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے. متوسط طبقے کا یہ انسان، میں اپنے آپ کو لوور مڈل کلاس کا کہتا ہوں کہ متوسط سے بھی نیچے والے درجے میں ہوں میں، اور میں جس طرح زندگی گزار رہا ہوں اس پر، اور میں اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہا ہوں، بھوکا ننگا نہیں ہوں میں، خاندان بھی اچھی طرح پال رہا ہوں میں. لیکن اس سطح پر اگر کوئی حکمرانوں میں سے آ جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ قوم کے جو ہیں دلت درد دور ہو جائے، قسمت بدل جائے. اس لیے کہ باقی سارا سب عوامی ملکیت قرار پائے گا. اور جب ایک بار عوامی ملکیت ہو جائے ان سب کا لوٹا ہوا پیسہ، تو آپ دیکھ لیجئے کہ عوام کو تمام سہولتیں ملیں گی، ملک خوشحال ہوگا، ترقی کرے گا. آج ترقی کس لیے نہیں کر رہا؟ دعوے کر رہے ہیں بہت ترقی کر رہے ہیں، ترقی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کی برآمدات بڑھانے کا کہتے ہیں وہ کم ہو رہی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں. زر مبادلہ بڑھ رہا ہے، کس لیے بڑھ رہا ہے؟ بیچارے جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیسہ بھیج رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے سمجھ لیں اسٹیٹ بینک والے کہتے ہیں ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے ہیں. وہ نکال لیں پیسہ تو دیکھیں کہاں سے بڑھتے ہیں، اور آپ انہیں کوئی سہولت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. کمال کی بات یہ ہے. تو ایک بات اور اس میں آخر میں کہہ دوں کہ حکومت اور یہ جو ڈیلرز ہیں پیٹرولیم مصنوعات کے، یہ سب مل کر ایک ہمارے یہاں جو ہوتا ہے بیرل نہیں لیٹر، 1 لیٹر پہ 34 روپے کما رہے ہیں. آپ ذرا ان کی لوٹ کا اندازہ تو کر لیجئے. 34 روپے میں سے اگر یہ 30 روپے بھی کم کر دیں، 4 روپے لیٹر کمانے لگے ہیں. 1 لیٹر کا مطلب ہے کہ ہزاروں لیٹر فروخت ہوتا ہے تو کروڑوں روپے کماتے ہیں اس سے. اور 34 روپے فی لیٹر منافع سے یہ کتنا کماتے ہوں گے ہم آپ تو اس کو شاید حساب بھی نہ لگا سکیں. تو یہ حکومت اور یہ جو ڈیلرز ہیں یہی اپنا منافع کم کر دیں تو پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ دیکھیے 30 روپے اگر فی اس پہ کم کر دیں یہ لوگ تو 4 روپے کا اضافہ ہوگا ان کے منافع.
بس وہ لے لیں عوام سے، لیکن عوام کو تو مہنگائی سے مہنگائی کر کے اور ان کو لوٹیں گے، ان کو بلکہ نچوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ ایک اور آخری بات دیکھ لیں کہ رواں مالی سال کا مطلب جولائی سے شروع ہوا ہے، جس کے ابھی 16 ہی دن گزرے ہیں۔ اس مالی سال کے دوران یعنی 2 مہینے میں 7 روپے 50 پیسے کا اضافہ ہوا ہے اس پیٹرولیم مصنوعات پہ، صرف 15-16 دنوں میں جو مالی سال کہلاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ عوام کو کوئی سہولت دے سکے، اس لیے کہ یہ IMF کے کہنے پر چل رہی ہے، اور IMF کا مطالبہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت 130 روپے فی لیٹر کی جائے۔ IMF کو کیا کرتے ہیں، ہم عوام سے کیا دلچسپی ہے، وہ تو لوٹ مار میں کہ عوام سے یہ لوٹ کر دیں گے حکمران ہمیں اور ہم کمائیں گے، اس کے بدلے میں ان کو سہولتیں ملیں گی، خواص کو، عوام کو نہیں ملے گی۔ ان کو 130 روپے لیٹر تک لے جانا چاہ رہے ہیں یہ، تو انہوں نے جو کہا 11 روپے زیادہ کی انہوں نے سمری بھیجی تھی، ہم نے کم کر دیا ہے، تو اگلی سمری آ جائے گی 15 روپے کی، پھر کہیں گے جی ہم 5 روپے بڑھا رہے ہیں، 10 روپے کا احسان کر رہے ہیں ہم عوام پر۔ تو اس حکومت کو اور اس کے جتنے لوگ ہیں ان کو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بالکل سمجھ لیں بدماشوں کا اور عیاشوں کا ٹولہ ہے، عیش ان کی زندگی کے رگ رگ میں بسا ہوا ہے۔ اب بدماش جب میں استعمال کرتا ہوں تو معذرت کے ساتھ میں پھر بتا رہا ہوں کہ بدماش گالی نہیں ہے، جس کی معاش خراب ہو، جو معیشت میں گڑبڑ کرتا ہو، بے ایمان ہو، بدعنوان ہو، تو معاش خراب ہے، بد ہے وہ معاش کے معاملے میں، اس لیے بدماش کہتے ہیں لوگ، اس کو بدماش کو گالی سمجھتے ہیں۔ حکمرانوں کو ہم گالی دینے کی سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن بہرحال ان کی معاش، معیشت، سیاست اور انتظام اور سب خراب ہے، ان کے بس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی قوم پر رحم کریں اور اپنے بیرونی آقاؤں کو کہہ دیں کہ صاحب ہم جو ہے اس سے زیادہ اپنی قوم کو نہیں نچوڑ سکتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام میں ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کبھی غیر سیاسی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ آپ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔